نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سواری دے تشریف فرمانے حضرات اگے اگے نبیان دے امام جا رہے نے پچھے پچھے صحابہ کرام لگے ہوندے نے حضرات تے منظر کی بنیا ہویا ہے آری اتے آری آری اتے آری آری اتے آری آری اتے آری اگے اگے صلی اللہ پچھے خلقت ساری اگے اگے صلی اللہ پچھے خلقت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میدان عرفات کے اندر تشریف لے آئے نے حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں میدان عرفات پہنچے نے میرے آقا نے ید اللہ والے گونے ہاتھ مبارک رب دی بارگاہ دے اندر اٹھائے نے نبیاں دے امام نے فرمارد کی تھی رب سونیا اے اٹھایا گئی ہے جتھے آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب سونیا تو دعا نو قبول فرمایا ہے آدم علیہ السلام کی پہ دعا کر دینے ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربا سونیا مہربانی فرما میری لرغش نو معاف فرما دے اس تھان دے اتے رب کائنات نے آدم علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا ہے نبیان دے امام دعا پہ کر دینے اپنے ہاتھ اٹھائے نے ربا سونیا ایتھے آدم علیہ السلام دی دعا قبول ہوئی ہے میری دعا نو ہی قبول فرما لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی دعا منگی ہے سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عرض پہ کر دینے رب حبلی امتی رب سنیا جویں آدم علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا ہی ایویں میری بھی دعا نو قبول فرما لے میری امت دی بخشش فرما دے ایتھے حضور نے دعاواں منگیاں نے حضرات جدو میرے آقا مغرب ویلے ایتھو تشریف لے گئے نے مزدلفہ دے اندر آئے نے نبیاں دے امام دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو میں صحابی نال نے ویکھیا حضور مسکرا رہے نے میرے آقا ایک بارگاہ دے اندر عرض پہ کر دینے وَدُّحَا دے مکھڑے والے وَاللَّيْلِ دیا زلفاں والے حامیم دیا کلہ والے علم نشرہ دے سینے والے مازاق دے کاجل والے ید اللہ دے گونے گونے اتھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مسکران دی کڑی نظر نہیں آ رہی کوئی ایسا کام نظر نہیں آ رہا جدی وجہ تو تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آوے سونیا دسو تے صحیح کیوں مسکرائے ہو سنیو جملہ سنو گے گج کی آنکھیں جے سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا او صحابیو میں عرفات دے میدان دے اندر اپنی امت واسطے جڑی دعا منگی ہے رب کائنات نے دعا نو قبول کر لیا ہے
رب نے میری امت نو معاف فرما چھڑیا ہے رب نے میری امت دیاں غلطیاں معاف کر چھڑیاں نے رب نے میری امت دے گناہ معاف کر چھڑے نے توجہ فرمانے جانا حضرات میرے آقا عرفات دے میدان دے اندر موجود نے دعاواں کیتیاں جا رہی نے سورج غروب ہو گیا مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا سارے ویکھ دینے پے انہیں نماز پڑھی جائے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بولے آپ نے لب کھولے سونا جدو بول دے لب کھول دے ہیرے تے موتی رول دے کون آکھ دے او ڈول دے کافر سنے تے کلمہ بول دے سارے انتظار پہ کر دینے نماز مغرب دا ویڑا ہو گیا ہے میدان عرفات ہے انہیں نماز پڑھائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سواری دے اتے تشریف فرما ہو گئے آپ نے فرمایا او صحابیو مقام مزدلفہ تے جانا ہے اگے اگے حضور ٹر پہنے پچھے پچھے صحابہ کرام لگے ہوندے نے اوتھے جا کے اذان ہوئی ہے پہلے نماز مغرب دی تکبیر کہی گئی ہے پھر نالی عشاء دی نماز پڑھی گئی ہے ویڑا عشاء دی نماز دائے مغرب پڑھی گئی ہے پھر عشاء بھی نال پڑھی ہے ربا سونیا تو تے نماز نو وقت دے اتے فرض کیتا ہے رب کائنات نے فرمایا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا رب فرماندہ ہے فجر دی نماز فجر دے ویلے پڑھو ظہر دی نماز ظہر ویلے پڑھو عصر دی نماز عصر ویلے پڑھنی ہے مغرب دی نماز مغرب ویلے پڑھنی ہے عشاء دی نماز عشاء ویلے پڑھنی ہے ربا سونیا ایتھے تیرے یار دا انداز وکھرا ہے ایتھے تیرے یار دا طریقہ وکھرا ہے ویڑا عشاء دی نماز دا ہو گیا ہے نبیان دے امام مغرب دی نماز پڑھ رہے نے نالی عشاء دی نماز پڑھ رہے نے ربا سونے عام معاملہ کیے جدو رب دی بارگاہ دے اندر سوال کریں گے رب کائنات پہ فرماندہ ہے مصطفیٰ دی شان ویکھ لے مصطفیٰ دی شان ویکھ لے کھول کے قرآن ویکھ لے جملے سوکھ جائے نال شامل ہو جاؤ سارے سنا خان بن جاؤ پتہ لگے حضور دے غلام بیٹھے نے مل کے ذرا مصطفیٰ دی شان ویکھ لے کھول کے قرآن ویکھ لے مصطفیٰ دی شان ویکھ لے کھول کے قرآن ویکھ لے مصطفیٰ دی شان ویکھ لے کھول کے قرآن ویکھ لے آپ جیسا اور کوئی نہیں سارا ہی جہان ویکھ لے آپ جیسا اور کوئی نہیں سارا ہی جہان ویکھ لے آپ جیسا اور کوئی نہیں سارا ہی جہان ویکھ لے ربا سونیا تیرا حکم ہر نماز وقت تے پڑھنی ہے ظہر دی نماز ظہر ویلے پڑھنی ہے عصر دی نماز عصر ویلے پڑھنی ہے مغرب دی نماز مغرب ویلے ادا کرنی ہے عشاء دی نماز عشاء ویلے ادا کرنی ہے ایتھے تیرا یار عشاء ویلے مغرب دی نماز پہ پڑھاتا ہے
رب کائنات وجہ کیے رب پیا فرماندا ہے میں اپنے محبوب نو اختیار عطا فرمایا ہے میں اپنے محبوب نو طاقت عطا فرمائیاں نے رب سونیا کی طاقت دتی آ رب پیا فرماندا ہے سونیا تیری مرضی ہے جڑی شے نو حلال کہہ دے گا میں حلال کر دیاں گا جڑی شے نو حرام کر دے گا میں انہوں بھی حرام ہی کر دیاں گا آؤ ایتھے مثال پیش کر دینا حضور دی بارگاہ ایک بندہ آ گیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان تے ہو جاواں لیکن اے 5 ویلے دی نمازاں نہیں پڑھ ہونیاں حضور نے فرمایا کنیاں پڑھ سکنا ہے رب نے کنیاں دیتیاں نے کنیاں بولو حضور میں پوچھ دینے کنیاں پڑھ سکنا ہے کہنے لگا یا رسول اللہ میں 3 پڑھ سکنا ماں کیڑی کیڑی نہیں پڑھ سکدا کہنے لگا سونیا میں فجر بھی نہیں پڑھ سکدا میں عشاء بھی نہیں پڑھ سکدا کوشش کرانگا باقی 3 پڑھ لاں ایک روایت دے اندر ہوندا ہے وہ کہنے لگا جی میں تے 2 ہی پڑھ سکنا واں حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا 2 تو پڑھی جائیں میں نبیاں دا سلطان تینوں رب کولو جنت لے کے دے دیاں گا آج لے آؤ کوئی مولوی ایک رکعت چھڑا کے بھی کھاویں ایک رکعت دی گنجائش لے آ کے بھی کھاویں نانا رب کائنات نے طاقت عطا فرمائی ہے رب نے اختیار مصطفیٰ نو عطا فرمایا ہے رب نے آنکھیں جو آنکھ دے میں اسم موڑنا نہیں پتہ نہیں کتھے کہنا جی سبحان اللہ جو آنکھ دے میں اسم موڑنا نہیں جو آنکھ دے میں اسم موڑنا نہیں اسا دل محبوب دا توڑنا نال کہہ لو ثنا خان بڑھو جو آنکھ دے میں سمونا نہیں جو آنکھ دے میں سمونا نہیں جو آنکھ دے میں سمونا جو اور مثال دے دے بولو سبحان اللہ حضور تشریف فرمانے بندہ آ گیا ہے کہنے لگا سونیا حامیم دیا کلا والیا ظلم ہو گیا ہے غلطی ہو گئی ہے فرمایا کی غلطی ہوئی یا رسول اللہ روزہ توڑ بیٹھا حالت روزے دے اندر بیوی نال جمع ہو گیا ہے روزہ ٹوٹ گیا ہے حضور نے فرمایا روزہ ٹوٹ گیا ہی تینوں پتہ نہیں روزہ توڑ بھئیے فرض روزہ ہوئے او دے بدلے 60 روزے رکھنے پہندے نے یہ 60 روزے نہیں 60 مسکینہ نو کھانا کھوانا پہندے یہ اے بھی نہیں تے غلام آزاد کرنا پہندے پھر کیوں آیا ہے کہنے لگا سونے جتھے پڑے آئے اتھے بھی پڑے آئے جدو جان تے ظلم ہو جائے میرے یار دے بوئے تے آ جانا ہے
رب دا قرآن پہ فرمانا وَلَوْ جدوں اپنی جان تے ظلم ہو جائے جاؤک سونیا تیرے بوئے تے آ جان معافی منگ لین تو سفارش کر دے میں نہ دے گناہاں نو معاف کر دیاں گا سونیا روزہ توڑ بیٹھا ماڑا 60 روزے بھی نہیں رکھ سکدا 60 مسکیناں نو کھانا بھی نہیں کھوا سکدا غلام کتھوں لواں حالات کمزور نے میرے آقا نے فرمایا بہ جا رب پہ فرماندا ہے 60 روزے رب دا حکم ہے 60 مسکیناں نو کھانا کھوانا ہے رب دا حکم ہے غلام آزاد کرنا ہے وہ کہندا ہے میں تینے کم نہیں کر سکدا حضور نے فرمایا بہ جا تھوڑا ویڑا لنگیا ہے ایک بندہ کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا او بندہ کتھے گیا ہے جنہیں روزہ توڑے آئے ہاتھ بن کے آ گیا کہندہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے کو غلطی ہوئی ہے میرے آقا نے فرمایا کھجورہ نہ ٹوکرا چک لے اپنے سر تے رکھ لے جا مدینے دے بدارہ دے اندر ٹر جا جا کے مدینے دے غریبانوں کھجورہ دے دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا اگلی گل بڑی کمال دی ہے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا سارا مدینہ ایک پاسے میں مسکین ایک پاسے میرے تو وڈا مسکین کوئی نہیں میرے تو وڈا غریب کوئی نہیں میں بڑا تنگ دستا میرے آقا نے کمال کر چھڑیے سنیو ناز کرو ایسا محبوب عطا فرمایا ہے جنہوں رب نے مختار کل بنایا ہے میرے آقا نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والے اپنی گردن دے دے میری غلامی دا پٹا پان والے جا بدا جا ٹر جاؤ ایک کھجورہ اپنے بچیاں نو کھوا دے ایک کھجورہ آپ کھا لے کھجورہ تو کھائے گا کھجورہ تیرے بچے کھان گے رب تیرا کفارہ قبول فرما لوے گا انہیں او کھجورہ ٹوکرا اٹھایا ہے اپنے گھر لگا جاندہ ہے مڑ مڑ کے حضور ویکھدا ہے زبان حال جو ایک ہی دائیں پہ آؤ صدا وسیدہ روے تیرا دوارا میں یقین ہے یہ شیر سارے نو آؤندا ہے کوئی زبان چپ نہ رہے مل کے آنکھوں صدا وسیدہ خدا دی قسمیں دل راضی ہو گیا ہے بڑیاں دعا میں نے تو آنے واسطے مل کے آنکھوں صدا وسیدہ روے تیرا دوارا أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
سونا عربی مایا عربی ڈولنا صدا وسیدہ روے تیرا دوارا صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے جتھے ہندے بندہ گزارا جدے گھر لنگر مصطفیٰ دا پکدائیں مل کے آنکھوں جتھے ہوئیں دے غریب بندہ گزارا رسول اللہ جتھے ہوئیں دے غریب بندہ گزارا جتھے ہوئیں دے غریب بندہ گزارا یا اللہ اکبر اچھا بدلی گالے سے بیان کرا حضور نا جدوں میدان عرفات تو مغرب ویلے گئے نا مزدلفہ تو حضور اونٹنی دے اتے تشریف فرمانے سواری دے تو حضور دی اونٹنی دے اتے میرے آقا دی کمر مبارک دے نال سینہ لا کے میں تھوڑا جملہ تمہیں سمجھانا ہے تے انشاءاللہ تمہیں مزہ آئے گا حضور سواری دے تشریف فرمانے تو حضور دی کمر مبارک دے نال سینہ لا کے ایک بچہ بیٹھا ہویا ہے ادھروں کافی آواز آئی ہے ادھروں کم کٹ ہے تھوڑا جہا میں دوبارہ بیان کرنا تو دوبارہ موقع دے دینا تو پریشان نہ ہو حضور سواری دے تشریف کل نبیاں دے امام سواری دے تشریف فرمانے آپ دی او کمر جدے اتے رب نے مہر نبوت لائی اس مہر نبوت والی کمر دے نال ایک بچہ سینہ لا کے بیٹھا ہے اے بچہ کوئی سرداراں دا بال نہیں اے بچہ کوئی لین لارڈ دا بال نہیں اے بچہ کسی جگیردار دا پتر نہیں اے بچہ کسی مالدار دا پتر نہیں اے بچہ پتہ ہے کون ہے حضور دے غلام زید بن حارث دا بیٹا اسامہ بن زید بیٹھا ہویا ہے گل اگلی اگے ہن میں کرنی ہے تے تہاڈی زبان دا پتہ لگنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری دے اتے اس غلام دے پتر نو کیوں بٹھایا جے جدوں حضور دی بارگاہ دے اندر سوال کران گے نبیاں دے امام پہ فرماندے نے پوچھن والے میں سواری دے اتے غلام نو بٹھا کے دنیا والے نو دسیا ہے میں غلام نو نیچا بھی کھان نہیں آیا میں رب دا یار غلام نو بلندیاں تا فرما دینا وا آؤ میں بلندی بیان کرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنی کو بلندی عطا فرمانے ہو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہے 87 والے جملہ دے لگاوا راتی اٹھ اٹھ کے آنکھو گے سبحان اللہ سونیا غلام نو کنی بلندی دیں دے ہو میرے آقا نے فرمایا فتح مکہ دا ویلا ہوئے گا کعبہ تھلے ہوئے گا میرا غلام بلال کعبے دی چھت تے ہوئے گا
کعبہ تھلے حضور دا غلام کعبے دی چھت دے اتے کھلوتا ہے اللہ اکبر بلال کعبے دی چھت دے اتے کھلوتے ہوئے نے حضور وال چہرہ کیتا ہویا ہے نبیاں دے امام دے مکھڑے مبارک دے نگاہاں ٹکائیاں نے تے کی کہندے نے پے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جنو جنو نوازے مصطفیٰ نے اٹھاؤ ذرا اپنے ہتھانوں میں ویکھا تے صحیح نبیوں دے امام نے کنا کنا عطا فرمایا ہے شکریہ ادا کرنا ہے مل کے کہو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ویسی بات نہیں حضور مزدلفہ پہنچے نے نبیوں دے امام دا حج بیان کوئی ساڈا رشتہ دار حج کردا ہوئے نا تے سانوں بڑی خوشی ہوندی ہے میرے یار نو میرے سجن نو میرے بیلی نو رب نے حج دی توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں کسی یار بیلی سجن دا حج نہیں نبیوں دے سلطان دا حج پہ بیان کرنا حضور دی بارگاہ کنکریاں پیش کیتیاں گئیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کنکریاں نے جڑیاں سی کل مارنیاں نے جا کے شیطان نے حضور نے کنکریاں پھڑ لیاں 10ویں دا دن آ گیا 10 ذوالحج سفر شروع ہویا مینا تشریف لے گئے حضور نے شیطان نو کنکریاں ماریاں اسماعیل علیہ السلام نو شیطان نظر آیا انہوں نے تاں ماریاں ایتھے نبیاں دے امام مار دینے پئے لوکی سانو پوچھ دینے کیوں تسی کیوں مار دیو میں کہا بھائی سانو نہیں پتا مصطفیٰ نے ماریاں نے نبیاں دے سلطان نے ماریاں نے اسی بھی ویک کے مار چھڑنے ہیں ہون نبیاں دا سلطان جانے یا رب کائنات جانے سانو نہیں اگلی گال دا پتا اچھا کنکریاں ماریاں ہون واری آگی قربانی ایتے تے سواد آنا ہے قربانی نبیوں دے امام آپ نے نیزہ پھڑے تے حضور دی بارگاہ دے اندر 100 اونٹ پیش کیتے گیا کنے جی 100 میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرماؤ گئے نیزہ مبارک ہاتھ چے تے صحابہ کرام فرماندے نے اسی نا 5 اونٹ حضور دی بارگاہ چ پہ کلنے ہیں کنے جی سارے بولو 5 اونٹ حضور دی بارگاہ چ پہ کلنے ہیں صحابیو دسو تے صحیح وہ اونٹ پھر کنج جا رہے ہیں تسی اپنا پورا ٹل لا کے نا این ہاتھ نو گواہ بنا کے سبحان اللہ آکھو میرا جملہ پھر ہی وڈا ہوئے گا میں ایسا جملہ ان دین لگا کما اچھا کو سبحان اللہ جملہ سننا دے پھر تسی دسنا ہے کی اے صحابیو دسو دے صحیح حضور دی بارگاہ دے اندر اونٹ کیویں آئے نے صحابی فرماندے نے لوگو
पंज पंज ऊंट हुजूर दी बारगाह जा रहे ने मेरे आका ने नेदा फड़िया होया है ऊंट इस तरह पे जांदे ने एक दूजे नू धक्के पे मारदे ने इंज पिया लगदा है एक दूजे नू कहिंदे ने ओ उठा परे हो जा पहले मैं हुजूर दे हथों कुर्बान होना है क्या बात है उची कहो सुभान अल्लाह एक ऊंट दूजे ऊंट धक्का मारदा है तू परे हो पहले मैनू कुर्बान हो लैन दे दूजा ऊंट तीसरे नू धक्का मारदा है तू परे हो जा पहले मैनू कुर्बान हो लैन दे इस हालत दे अंदर ऊंट आ रहे ने हुजूर दी बारगाह दे अंदर कुर्बान होने वास्ते आ रहे ने मेरा दिल कहंदा है मेरा ईमान कहंदा है ओ ना ऊंटां दी ख्वाहिश है ओ ना ऊंटां दी तमन्ना है zam zam da pani zam zam da pani sone utto var diye jind unj vit jaani sone utto var diye jind unj vit jaani شور نہیں یار شور نہیں وہ پرلے چینل دے وچوں نا پرلے جتھے لگا ہے مائک وہ تھلے جا مالٹی بٹن ہے کٹاؤ تھوڑا جا پیچھے کرو اتنا شور نہیں نہ ہونا چاہیے اچھی آکو سبحان اللہ جلدی جلدی بس 5 منٹ رہ گئے نے میں جی گل کرنا چاہنا اونٹ اس حال چ قربان ہو رہے ہیں صحابہ فرماندے نے حضور نو 100 اونٹ پیش کیتے گئے تے نبیاں دے امام نے 63 اونٹ ذبح فرمائے صحابہ کہندے نے سانو تے بعد چ پتہ لگیا جو حضور ظاہری پردہ فرما گئے کہ نبیاں دے امام نے تے حج دے موقع تے اونٹ ذبح کر کے 63 اونٹ ذبح کر کے دا چھڑیا ہے صحابہ رب نے اس دنیا تے ظاہری جیڑی میں نے عمر عطا فرمائی ہے وہ 63 سال ہے اللہ اکبر یہ جو اونٹ ذبح ہو رہے ہیں نا ایک بندہ اونٹ لے کے آیا ہے وہ بندہ کون ہے سہیل بن عمر وہی سہیل بن عمر صلح حدیبیہ جو لکھیا جان لگا سی نا علی پاک نے لکھیا اے جڑا معاہدہ ہے نا الہ محمد رسول اللہ اے سہیل بن عمر بولیا مٹاؤ ایتھے محمد بن عبداللہ لکھو محمد رسول اللہ لکھیا جانا تو پھر تو تھوڑا رولا کر دے کافر سی تے اے بڑا خطیب ہوئے عرب دا تے بڑی نعوذ باللہ حضور دے بارے انہیں عجیب عجیب کلمے کہنے تے ایک دن انہیں کوئی تقریر کی تھی نا ایسی حضور دے خلاف یہ پرانا وطیرہ چلے آ رہے ہیں کہ لوگ نبیوں دے خلاف تقریر کر دینا اسی تے مڑشاہی کوئی نہیں نا انہیں حضور دے خلاف تقریر کرنی تے حضرت عمر دے کنی گل پہ گئے آپ نے تلوار کر لی یا رسول اللہ یہ توڑے بارے بکواس کردہ ہے تے اے منہ دے وچ جڑی زبان ہے اس زبان دے ذریعے کٹدا ہے یعنی اشارہ کرو نا یہ زبان وڈ کے میں توڑے قدماں وچ قربان نہ کر دیا حکم کرو حضور نے فرمایا نہیں حضور نے فرمایا نہیں عمر رب نے مینوں جو ہو گیا جو ہون والا ہے سب کچھ دسیا ہوا ہے یہی سہیل بن عمر ہوئے گا یہی زبان ہوئے گی ترانہ میں مصطفیٰ دا ہوئے گا یہ ہو گیا پھر مسلمان سہیل بن عمر اونٹ لے کے آیا نا کہنے لگا یا رسول اللہ میں تواڈے بارے بڑے عجیب عجیب لفظ بولنا سا لیکن آج تواڈے سامنے اونٹ لے آیا اس اونٹ نو ذبح بھی فرماؤ اور یا رسول اللہ میرے اتے نگاہ عنایت بھی فرماؤ مینوں کدی کدی بڑا پچھتاوا ہوندا ہے اس وقت دا جو تواڈے خلاف بولنا سا تے حضور نے فرمایا ہن کی کہنا ہے
سہیل بن عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تو میں یہی کہنا وا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا نے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اے جملہ مل کے آنکھو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے اینا زبانہ نے اینا دیوارہ نے قیامت مندر گواہی دینی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے کہ گا مثال تیری جواب تیرا